کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ جتنے میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں تشریف فرمائیں، ان تمام سب کو میری طرف سے مبارکباد کہ کل کا جو فیصلہ آیا ہے، میں اس کل عدالت میں ہی تھا۔ یقین جانیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب پاکستان دوبارہ ترقی کی راہ کی طرف چلے گا اور انشاءاللہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے۔ مجھے ابھی یہ بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ میں نے جب میاں صاحب کو نکالا اور وہ انہوں نے جب تقریر کی کہ مجھے کیوں نکالا، تو اس پہ میں نے ایک کالم پڑھا نصرت جاوید صاحب کا۔ انہوں نے لکھا کہ میاں نواز شریف صاحب جب اپنے گھر گئے، اپنی والدہ کے پاس گئے، تو والدہ نے کہا کہ ہم جب انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے پاکستان میں تو ہم رام گلی میں رہتے تھے اور لوگ ہمارے پاس امانتیں رکھواتے تھے، اپنے زیور رکھواتے تھے، اپنے پیسے رکھواتے تھے، اور میں اور تمہارے والد جو ہیں وہ ان کی حفاظت کرتے تھے، تو کیا میرا بیٹا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو میاں نواز شریف صاحب نے ان کو جواب دیا کہ ماں تیرا بیٹا سچا ہے، اور وہ یہ ثابت کرے گا کہ وہ ایک سچا انسان ہے، اور یہ تمام الزامات اس پہ جھوٹے ہیں۔ میاں صاحب کی والدہ تو نہیں رہی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، لیکن کل جو فیصلہ آیا ہے اس نے یہ ثابت کیا کہ میاں صاحب نے جو گھر جا کے الفاظ کہے وہ صحیح ثابت ہو گئے۔ میں سن 2018 میں، بلکہ 2017 سے یہ تماشا شروع ہوا۔ 31 جولائی 2017 کی ججمنٹ ہے یہ پاناما کیس والے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے ہی 6 ہیرے مقرر کیے کہ وہ 6 ہیرے تفتیش کریں، JIT بنائی، اور جو کل بحث ہوئی، میں بات اس وجہ سے یہ آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ معاملہ ہے کہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ایک نیب کا ادارہ ہے جس کا یہ استحقاق ہے کہ اس نے تفتیش کرنی ہے اور اس نے یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جرم بنتا ہے یا نہیں بنتا، اور نیب نے کہا کہ نہیں بنتا، لیکن سپریم کورٹ، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ بھی ایک ایسے شخص کو لے کے آنا چاہتی تھی جس نے اس ملک کا اس حال پہ پہنچایا ہے کہ ہم تباہی و بربادی کے گڑھے کے پاس پہنچے ہوئے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب، لوگ ان سے، یا مسلم لیگ، یہ PDM کی حکومت تھی، اس سے بڑے نالاں تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس قوم کو، اس ملک کو جو ہم دیوالیہ ہونے جا رہے تھے اس سے وہ بچایا۔ ہم تمام قوم نے 1.5 سال سفر ضرور کیا ہے، ہم نے تکالیف ضرور اٹھائی ہیں، لیکن اگر یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا تو پھر اس ملک کو دوبارہ کھڑا ہونے میں بہت بڑا ٹائم، بہت زیادہ وقت لگنا تھا۔ تو یہ میاں شہباز شریف صاحب کا بھی ویژن تھا، ان کی محنت تھی اور عوام کا تعاون تھا، جس کی وجہ سے ہم اس دیوالیے سے بچ گئے، اور انشاءاللہ یہ جو کل کا فیصلہ آیا ہے اس نے ثابت کر دیا کہ سپریم کورٹ نے ایک غلط قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے ایک تفتیش جس کا اس کو استحقاق نہیں تھا، جو وہ کر نہیں سکتی تھی، وہ سپریم کورٹ نے اپنی طرف سے کر کے اور نیب کو کہا کہ جی ان کے اوپر ریفرنس بناؤ۔ تو یہ جو بھی کام کیا صرف اس لیے کیا کہ پاکستان ایک ترقی کی راہ پہ جا رہا تھا۔ ثاقب نثار صاحب، مجھے یاد ہے کہ اس وقت الیکشن ہو رہا تھا، 2 جلسوں میں گیا اور میں نے کہا وہاں پہ جا کے، میں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب، اس وقت ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، میں نے کہا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ پاکستان کو آپ تباہی کے اس میں کنویں گڑھے میں اپنا بھیج دیں گے، لیکن اس وقت ایک جنون تھا کہ نواز شریف کو اتارنا ہے اور ہمارے اوپر اس طرح کا شخص مسلط کرنا ہے۔ تو لیکن آج یہ ثابت ہو گیا کہ سچ اور حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے، اور میاں نواز شریف کے جو واپسی ہے، مجھے وہ لوگ بھی ملتے رہے جو کہتے تھے کہ جب یہ میاں نواز شریف صاحب 2018 میں چلے گئے
تو ان کی سیاست ختم ہو گئی، مسلم لیگ نواز ختم ہو گئی، لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ آپ انسان جو مرضی کرتے رہیں، اللہ کا فیصلہ تھا کہ ایک سچا انسان واپس آیا ہے اور اس ملک کی انشاءاللہ باغ دوڑ سنبھالے گا۔ ہم تمام لوگوں کا فرض بنتا ہے، ہم مسلم لیگ نواز کے کارکن ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے بزرگوں کا خون موجود ہے، انہوں نے اپنے خون سے اس کی بنیادوں کی آبیاری کی ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان دیں، اور میرا یہ قوی یقین ہے کہ یہ بہتر پاکستان ہم تمام لوگ جو بیٹھے ہیں ان کی جد و جہد سے بنے گا، ان کے تعاون سے بنے گا۔ تو 8 فروری کو جو انشاءاللہ الیکشن آ رہا ہے اس میں آپ اس کو ایک جنگ کے طور پہ لیں، کیونکہ ہم بہتر پاکستان کے لیے جد و جہد کرنا چاہتے ہیں۔